میاں بیوی میں تلخ کلامی ہوئی کوئی گھریلو وجہ تھی جو ہر گھر میں ہر روز ہوتی رہتی ہے۔ صابر نے اپنی بیوی زویا کو گالی دی، جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ زویا بھی چلا کر بولی، تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے، میں اب دعا کرتی ہوں مجھے موت آ جائے۔ اب تمہارے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتی میں۔ جھگڑا کسی بڑی بات پہ نہیں تھا۔ اب 4 سال کا بیٹا ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا بہت پریشان تھا، کبھی ماں کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی باپ کا۔ باپ سے جب برداشت نہ ہوا تو اٹھایا ڈنڈا اور زویا کو مارنا شروع کر دیا۔ زویا چیخنے چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر اہل محلہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر زویا کو چھڑوایا تو زویا کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بیٹا ڈرا سہما دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ صابر نے چلا کر کہا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اور 3 بار بولا۔ اب زویا بیٹے کو لیے میکے آ گئی۔ بیٹے کے دل میں ایک عجیب سا ڈر گھر کر چکا تھا۔ وہ سب سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ امی کی گود میں لیٹا ہوا دوپٹہ منہ پہ اوڑھے سو جاتا، ماں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتا۔ ادھر باپ نے کورٹ میں کیس کر دیا، بیٹا میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ کورٹ سے آیا خط موصول ہوا تو زویا کے بھائی نے خط پڑھا اور بتایا، صابر نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیس دائر کیا ہے، اگلے ہفتے سنوائی ہے۔ بیٹا ماں کے پلو سے لگا ہوا، امی بابا کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جو اب کے 6 سال کا ہو چکا تھا، ماں نے بتایا کچھ نہیں۔ ماں باپ کو جدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے، لیکن بیٹا آج بھی جب وہ جھگڑا یاد کرتا تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ پہلی سنوائی ہوئی، صابر کا وکیل کافی بڑا وکیل تھا، اس صابر کے حق میں جا رہا تھا۔ زویا محسوس کر رہی تھی کہ میں بیٹے کو ہار جاؤں گی۔ زویا گھر آئی تو بیٹا اذان ماں سے کہنے لگا، ہم کیوں ابو کے پاس جاتے ہیں؟ وہاں ابو مجھے کہہ رہے تھے کہ تیری امی گندی ہے، اس کے پاس نہ رہو۔ بیٹے نے ماں کا چوما، ہلکا سا مسکرایا، میری امی اچھی ہے، گندی نہیں ہے، بلکہ بابا گندا ہے۔ ماں کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا جو ابھی 6 سال کا تھا، اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ماما کیوں رو رہی ہو؟ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں زویا کا بھائی آیا، زویا کی طرف دیکھ کر بولا، ہم کیس ہار جائیں گے، اذان کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑے گا، اس کا وکیل بہت بڑا وکیل ہے۔ زویا خاموش ہو گئی، بیٹے کا منہ چومنے لگی، کبھی پاؤں چومتی، کبھی ہاتھ، کبھی سر۔ اذان سویا ہوا تھا، زویا نے زور سے سینے سے لگایا اور رات بھر روتی رہی۔ اذان نے دکان سے آئس کریم لی اور فریج میں رکھی۔ نانی سے کہنے لگا، نانو میں آ کر کھاؤں گا۔ ماں نے اذان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور آہستہ سے بولی، اذان بیٹا ماما ساتھ نہ بھی ہوئی تو کھانا ٹائم پہ کھایا کرنا، ضد نہ کیا کرنا اور دکان کی گندی چیزیں مت کھایا کرنا، ماما تم کو روز یہاں سے دیکھا کرے گی۔ بیٹا نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ماما ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ ماں نے ہاتھ پاؤں چومے، آج فائنل سنوائی تھی عدالت میں۔ زویا بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیال یہی تھا کہ کاش میں برداشت کر لیتی، آج بیٹے سے جدا نہ ہوتی، بیٹے کی خاطر سے ہی خاموش رہتی۔ ادھر کارروائی شروع ہوئی، جج صاحب نے لکھا فیصلہ سنایا۔ تمام دلائل سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا۔ فیصلہ سنتے ہی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ باپ آگے بڑھا اور بیٹے کو اٹھا لیا۔ بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، چیخ چیخ کر رونے لگا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، چھوڑ دو مجھے۔ زویا کو ہوش آیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے صابر کے پاس گئی، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی، صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لینے دو۔ لیکن وکیل نے پولیس والے سے کہا، ہٹاؤ اس عورت کو یہاں سے۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی، بیٹا تڑپ رہا تھا۔ وکیل مسکرا کر صابر سے کہنے لگا،
مبارک ہو جناب، آپ کیس جیت گئے۔ صابر نے طے کردہ رقم وکیل کو دی اور چل دیا۔ بیٹا ماں کی جدائی میں روتا چیختا، اسے باپ کا گھر جیل لگنے لگا تھا۔ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی، باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرنے لگا، ماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، باپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ۔ اذان ایک زندہ لاش بن کر جینے لگا۔ اذان کا نہ کوئی قصور، نہ کوئی جرم، نہ کوئی گناہ تھا۔ بے گناہ سزا پائی تھی اذان نے۔ نہ سکول پڑھ سکا، نہ کوئی زندگی میں مقام حاصل کر سکا۔ بالآخر باپ نے ایک ہوٹل پہ برتن دھونے پر لگا دیا۔ یقین آپ سب سے پوچھتا ہے کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ آپ میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے۔ صبر ختم ہو چکا ہے، کتوں کی مانند لڑتے ہو، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہو۔ میں دونوں میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ تم دونوں کی آپس کی نفرت تمہاری اولاد کو کھا جاتی ہے، یقین اس کو بھی قتل کا نام دیتا ہے۔ پہلی شادی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہو، اور دوسری شادی میں بڑی سے بڑی بات پہ کمپرومائز کر لیتے ہو۔ نہ جانے آج بھی کتنے بچے ماں باپ کی زہرآلود نفرت پہ قربان ہو رہے ہوں گے، جو بے گناہ برباد کر لیے جائیں گے۔ یقین آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقین کا سفر جانتا ہے شادی کے بعد میں بیوی کی سوچ کا ملنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ دو الگ الگ انسان ہیں، الگ سوچ، الگ خواہشات ہیں۔ نکاح کا مقصد ہی دو الگ انسانوں کو یکجان کرنا ہے۔ طلاق ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخرکار دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری شادی اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ اس وقت ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی پہلی شادی میں کیا ہو تو اولاد خاک نہ ہو۔ میری داستان سن کر اگر کسی نے اپنی اولاد کو خاک ہونے سے بچا لیا تو میرا مقصد مکمل ہو جائے گا۔